سر اگر مولانا حضرات جو ہیں، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ایکسیپٹنس ہے اس طبقے کی طرف سے سائنس کی، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا تو مولانا حضرات کی طرف سے یہ فتویٰ آیا کہ جی ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اب تقریباً تمام حضرات ہی جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے بھی ہیں اور دوسری بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ایکسیپٹنس میں اتنا جو ڈیلے ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک ایکسیپٹنس میں ڈیلے ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جو چیز ایک نئی آتی ہے آپ کے سسٹم میں، ایک نیچرل ریزسٹنس بہرحال ایک ہوتی ہی ہے، اور وہ بھی بالخصوص ایسے طبقے کی طرف سے آ رہی ہو جو آپ کو ڈمین کرے، جس نے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اب دلی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے چوکوں پہ علماء کو لٹکایا جاتا تھا، کس لیول کا تشدد کیا جاتا تھا. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جب فکری طور پہ آپ کا ایک اختلاف ہے اور وہاں سے کوئی ایسی چیز آئے گی اور اس سے پہلے جو چیزیں بنا چکے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہوں یا کرسچینٹی کے یا کسی اور ریلیجن کے، تو پہلے ہاتھ تو آپ ایک اس پہ روکیں گے. اور یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے یہ مختص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. آج بھی دنیا میں بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو ڈارونزم پہ بڑے اچھے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن پبلک میں نہیں اٹھاتے ہیں. پرائیویٹلی اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ مچ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ ٹھیک ہے، اب ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. آج کے دنیا میں آپ کہیں گے کہ شاید اس کا ایویڈنس کیسے ملے، اس لیے کہ پبلک میں آ کے بات نہیں کرتے تو پھر ایویڈنس کیسے سامنے آئے. پر اف یو گو بیک ان ہسٹری، آئنسٹائن کا جو کوزمولوجیکل کانسٹنٹ کا اس کا جو انیشل آئیڈیا تھا، اگرچہ بعد میں وہ ٹھیک ثابت ہوا غلط، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن جو اوریجنلی اسے کیوں ایڈ کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ جو اس کی کیلکولیشنز تھیں ان کی امپلیکیشن یہ تھی کہ یونیورس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس زمانے کے جتنے ایتھیسٹ سائنٹسٹ تھے ان کا ایک ایمان تھا اس چیز پہ کہ یونیورس اٹرنل ہے، تو ان کے خوف سے اس نے جان بوجھ کے ایک چیز کریٹ کر دی کہ یہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز، اب دیکھیں نا اس زمانے کے جو سائنسدان تھے ان کے پیراڈائم کے اندر ایک نئی چیز آ رہی تھی، تو جو نئی لے کے آ رہا تھا اس کے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کریں گے کیا، یہ اس کو کریٹیوٹی کرنی پڑی. یہ ہیومن نیچر ہے. تو ہمارے علماء جو ہیں چونکہ ان کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کوئی نئی چیز آئے گی تو آنکھیں بند کر کے، I mean I would be very angry actually، مجھے بہت زیادہ غصہ ہوگا اپنے علماء پہ کہ جو بھی چیز نئی آ رہی ہے آنکھیں بند کر کے اسے ایکسیپٹ کریں. تو میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے روایت کی حفاظت کی، آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے ان سب چیزوں کی. ہر وہ چیز جو دروازہ کھول کے اندر آ رہی ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ کسی ٹیکنالوجی کو شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، یہ اسٹریٹ وے کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یہ بھی اچھا رویہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم انویسٹ، ابھی یہ جیسے ہوا یہ جو ملک بینک سم تھنگ کوئی سندھ میں میرے خیال میں ہوا تھا، تو انیشلی علماء نے اس کو الاؤ کیا، لیکن بعد میں جب توجہ دلائی گئی کہ اس کے اندر سے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں تو انہوں نے وڈرا کر لیا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. وی لائک اٹ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو غور و فکر کریں، دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے دیں، اور اگر وہ رائے ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کو اپڈیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک دم سے حرام پہ نہیں چلے جانا چاہیے. That obviously is not a good thing.